یہ وہ دن تھا 4 اپریل 1979، جب میں جلا وطنی میں تھا، اور اس 4 اپریل سے پہلے تقریباً 3 مہینے پہلے سے میری دوستی مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ ایسی تھی، اور شاہ نواز بھٹو سے، کہ میں ہر روز تقریباً ان کے فلیٹ پہ ہوتا تھا جو لندن کے ویسٹ میں تھا۔ اور 4 اپریل وہ دن تھا 1979 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کے شہید کیا گیا پاکستان میں۔ اب 3 اپریل کو بھی میں شام کو ان کے گھر تھا، 2 کو بھی تھا، 1 کو بھی تھا۔ جب میرا روٹین یہ تھا کہ میں تقریباً 11 بجے کے قریب دن میں وہاں جاتا تھا، اور رات کو 11 بجے تک میں آخری بس لے کے گھر آتا تھا۔ جب میں گیا صبح ان کے فلیٹ کو، جو اسٹین ہوپ میوز ایسٹ یہ ایڈریس تھا ان کا، کرومویل روڈ بڑی مشہور سڑک ہے ویسٹ لندن میں، اس سے آف ہوتی تھی، تو میں گیا تو میں نے دیکھا کچھ سینکڑوں کے قریب، سینکڑوں تو خیر زیادتی ہوگی، 60 70 80 کے قریب ٹیلی ویژن کے لوگ کیمروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ مجھے خبر مل چکی تھی، بیکاز امریکہ سے میرے دوست نے کہا، ٹائم ان کا چونکہ ایڈوانس ہوتا ہے، کہ بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ اب میں جب ان کی صفیں توڑ کے صحافیوں کی اور کیمرہ مین کی پوری فوج تھی، بریگیڈ، اس کو آگے گیا دروازے تک، تو ایسا تو کوئی دربان نہیں تھا یا کوئی گیٹ مین نہیں تھا جو کھولتا، ہماری ناک کا ایک پیٹرن تھا، وہ طے کیا ہوا تھا ہم نے بڑی دیر سے، جیسے ٹھک ٹھک ٹھٹک ٹھک اس قسم کا۔ تو وہ کیا، تو شاہ نواز بھٹو نے، وہ سیڑھیاں ہوتی تھی، اس سیڑھیوں سے اتر کے آتا تھا، تو اس کے بعد گراؤنڈ فلور، اس کی 1st فلور تھی، پھر 2nd فلور تھی، 2 بیڈروم کا فلیٹ تھا۔ تو وہ اس نے آ کے دروازہ کھولا اور پھر فوری بند کر دیا، وہ کسی پریس والے سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو جب ہم اوپر جا کے بیٹھے، میں ان سے گلے ملا، رویا میں بھی، اور مرتضیٰ کمپوز تھا، بیٹھ گئے ہم۔ اب شاہ نواز گرم اور چند باتیں ہم نے کیں، اب سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا بات کریں، کیا کہیں کہ تمہارے باپ کو کیوں مار دیا، بیکاز یہ تو ایک بلڈ اپ تھا جس کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے تھے، ہم کیمپین چلا رہے تھے بھٹو شہید کی اس کے لیے، آزادی کے لیے، اور دنیا کے لوگوں سے مرتضیٰ کانٹیکٹ کر رہا تھا، اور ایک پورا نظام تھا۔ اس میں سے ایک یہ دن آ گیا جسے کہہ لیں کہ ہم فیل ہو گئے اور جالا کامیاب ہو گیا۔ تو اب وہ خاموشی سے ہم بیٹھے رہے۔ اتنے میں شاہ نواز بھٹو اٹھ کے گیا اور 1st فلور کی طرف سیڑھیاں جو جاتی تھی اس پہ جا کے بیٹھ گیا، اور وہاں اس نے ایک دم سے ٹکریں مارنی شروع کر دی دیوار کے ساتھ۔ دیواریں تو خیر اتنی سخت نہیں ہوتی ہیں لندن میں، لیکن ڈال 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 ماری۔ تو مرتضیٰ اٹھ کے گیا، جا کے اس نے اس کو جھنجھوڑا۔ اچھا، وہ شاہ نواز بھٹو چونکہ چھوٹا تھا عمر میں، تو وہ کچھ کہہ رہا تھا، کچھ من کر رہا تھا، اور مرتضیٰ نے اس کو جھٹکے دیے۔ اچھا، جب وہ جھٹکے دے رہا تھا اس کو، تو میں بھاگ کے گیا، میں نے کہا شاید یہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ غصے میں ہیں دونوں، اور لازمی بات تھی، اینگر تھا، باپ کی شہادت اتنی آسان نہیں ہوتی ڈائجسٹ کرنا اسی دن۔ تو اب وہ اس کو کندھوں سے پکڑ کے جھٹک رہا تھا مرتضیٰ، اور میں نے سنا اس کو یہ کہتے ہوئے کہ اسٹاپ مملنگ میں گن نہ کرو، صاف شفاف بولو، کیا کرنا چاہتے ہو، بدلہ لینا چاہتے ہو باپ کا، یہ کہو، پوری صاف بات کر کے۔ تو اس سے میں نے خیر اس کو کھینچا اس سے کہ خدا کا واسطے بھائی، چھوٹا لڑکا ہے، کیا کر رہے ہیں تم اس کے ساتھ؟ نو ہی مسٹ سے سم تھنگ دیٹ از آڈیبل اینڈ انڈرسٹینڈیبل۔ میں نے کہا چھوڑ دو پلیز، خیر بیٹھ گیا ہم۔ اندازہ مجھے یہ ہوا کہ دونوں بھائی جو تھے، شوق تو ایک جیسا تھا دونوں کو، لیکن ریئیکشن جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ وہ مرتضیٰ بھٹو
کی امیجیٹ ریئیکشن یہ تھا اپنے باپ کی شہادت کو سن کے کہ میں نے اس کا بدلہ لینا. اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ضیاء الحق پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا، چیف آرمی اسٹاف تھا، اس سے بدلہ لینا، ظلم تو ہوتا ہے، ہر طرف ہوتا ہے، لیکن بدلہ لینے کے طریقے اور وسائل اور انداز وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو دو بھائیوں میں مجھے فرق یہ لگا، لیکن یہ وہ ٹریجک سین تھا جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے.